السلام علیکم ایوری ون۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کی ہتھوڑی سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیے۔ مثبت رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ہر وقت خوش رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل دنوں میں بھی آپ یہ جانتے ہو کہ بہتر دن آنے والے ہیں۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اگر آپ کا مقصد بہت کچھ حاصل کرنا ہے تو ساتھ ہی کچھ دینے کی نیت بھی کر لیں۔ یہ مارکیٹ کا نہیں بلکہ قدرت کا اصول ہے۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ پاک کی مرضی سے ہوگا جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں جتنا شفاف وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہو۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں، جیسے اب کسی چیز کا سامنا نہیں کر سکتے، مگر جب حادثات سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بے خوف ہو کر ہر مشکلات سے لڑ جاتے ہیں۔ انسان ایسا ہی ہوتا ہے، جن چیزوں کا سوچ بھی نہیں سکتا ان چیزوں کو بھی گزر جاتا ہے۔ قرآن ایک روشنی ہے جو تمہیں قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہ دراصل تمہیں اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ ہر آنے والا پلٹنے والا ہے اور جو پلٹ جاتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے تھا ہی نہیں۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ فرمان مصطفیٰ ہے مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے۔ 4 اعمال پر 4 وعدے، اگر تم شکر کرتے رہو گے تو میں تم پر نعمتوں ضرور اضافہ کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھ سے مانگو گے میں ضرور قبول کروں گا۔ اگر مومنین اللہ تعالیٰ سے گناہ پر معافی مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرو ورنہ تمہاری بے وقوفی کے لیے یہی بات کافی ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ ہے جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اپنے دل کو درست کر لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام بدن درست ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے، سنو وہ ٹکڑا دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا اور اس طرح کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ دیوانہ ہے۔ ام المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو زبان کو قید رکھتا ہے وہ پشیمانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو مار کر پڑھاؤ۔ ہم رزق کو نہیں، رزق ہمیں تلاش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ انسان کا رزق اس کی موت سے بھی زیادہ شدت سے تلاش کرتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو۔ یادداشت اور ذہنیات کے لیے اگر یا رحمان ہر فرض نماز کے بعد اگر یا رحمان کی ایک تسبیح پڑھی جائے تو اس کی برکت سے یادداشت میں اور ذہنیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، یہ آپ کی اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہیں۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا زمانے بدل دیتی ہے۔ دعا گروش روزگار کو روک سکتی ہے۔ دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ دعا دے دی جائے کہ خدا آپ کو غم سے بچائے تو یہ دعا نہیں بد دعا ہوگی۔ حیرت سے نہ دیکھ میرے چہرے کی دراریں، میں وقت کے ہاتھوں میں کھلونے کی طرح تھا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کا جب بھی آپ کو خیال آئے یہ سمجھ لیں کہ اسی وقت اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، ورنہ خیال آ ہی نہیں سکتا۔ جس کا خیال ہے اگر وہ خیال نہ دے تو اس وقت تک خیال نہیں آتا کہ کب آتا ہے خیال۔ جب اللہ تعالیٰ مہربان ہو تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، پہچان نہیں ہوتی مگر یاد آتی ہے۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے۔ جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنے زور بازو کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو رحمت پروردگار کی عطا سمجھتے ہیں۔ میرے گروہ نے مجھے واحد نصیحت کی تھی، کہنے لگے مفتی میری ایک نصیحت پلے باندھ لو، وہ یہ کہ کبھی کسی کو نصیحت نہ کرنا۔ نصیحت منہ سے کہنے کی نہیں عقل دکھانے کی چیز ہے۔ اللہ کی محبت کا فائنل راستہ وہ ہے جو درود شریف کا راستہ ہے۔ درود شریف خاموشی کا راستہ ہے، اس کا سفر جو آنسوؤں کا سفر ہے اور تہجد کا سفر ہے۔ جس کا اللہ کریم سے رابطہ نہ ہو تو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو۔ جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہوتی ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.